انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ وہ مقدس مہینے کی ساعتیں ضرور پائیں گے جس کو رمضان المبارک، رمضان کریم، رمضان شریف کہا جاتا ہے۔ اتنا بابرکت مہینہ ہے تو ہم پر بھی لازم ہے کہ اس مہینے کی آمد سے پہلے ہم کچھ اپنی ایمانی تیاریاں کر لیں۔ جس طرح آپ کوئی بڑا ایونٹ کرنے جاتے ہیں، آپ کوئی بڑا کام کارنامہ انجام دینے جاتے ہیں تو اس کے لیے اس سے پہلے ہی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ رمضان مبارک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ رمضان کریم ایسا مہینہ ہے جس میں انسان اللہ کی قربیت کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ رمضان کریم ایسا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت بندے کے دل میں تقوی ڈال دیتا ہے۔ رمضان مبارک صلہ رحمی کا مہینہ ہے۔ رمضان مبارک مخلوق پر رحم کرنے کا مہینہ ہے۔ اور رمضان مبارک کون سا مہینہ ہے؟ آپ کا نفس آپ کے تابع ہو جائے، یہ وہ مبارک مہینہ ہے۔ تو اس سے پہلے آپ جو ہے کچھ تیاریاں کر لیں۔ تیاریاں کیسی؟ جس طرح آپ دیکھیں ہر بچہ امتحان سے پہلے تعلیم حاصل کرتا ہے کہ بھئی یہ کون سی چیز کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے۔ اسی طرح جب آپ کے سامنے روزے کی مبارک بات آ رہی ہے، رمضان مبارک کے روزے آپ کی نگاہوں کے سامنے آ رہے ہیں، تو آپ کو اس کی اہمیت جاننا بہت لازم ہے۔ کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کو سمجھ کے پڑھو، نماز سمجھ کے پڑھو، کیونکہ نماز کو اگر سمجھ کر پڑھو گے تو نماز پڑھنے میں لذت آئے گی۔ اسی طرح روزے کو سمجھ کر روزہ رکھو، روزے کی اہمیت کو سمجھ کر روزہ رکھو، روزے کی عظمت کو سمجھ کر روزہ رکھو، تب جا کر روزہ رہنے سے اللہ کا قرب حاصل ہونے والا ہے، تب جا کر آپ کا جسم جو ہے گناہوں سے باز آنے والا ہے، آپ کا نفس آپ کے تابع ہونے والا ہے۔ اگر آپ رمضان کو نہیں سمجھیں گے، آپ رمضان کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، آپ رمضان میں اللہ کے قرب کو نہیں سمجھیں گے، آپ رمضان مبارک کی برکتوں کو، اس کی ساعتوں کو، اللہ تعالیٰ کے کرم کو، اس کے فضل کو نہیں سمجھیں گے، تو آپ دن بھر بھوکا رہ جائیے، آپ ظاہری طور پر روزہ دار تو رہیں گے لیکن روزے کی برکتیں آپ کے قلب تک نہیں اترے گی۔ رمضان صلہ رحمی کا مہینہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہر انسان کی یہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری عمر میں اضافے فرمائے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے، یا اللہ میری عمر میں اضافے کر، میں دنیا میں صحت یابی کے ساتھ لمبی عمر گزارنا چاہتا ہوں۔ اور آپ دیکھیں آج ہر محلے میں آج 15 20 میڈیکلز ہیں، 4 5 کلینکس ہیں، دواخانے ہیں، جی تمام دواخانے بھرے ہوئے ہیں۔ میڈیکلز 15 20 ہونے کے باوجود بھی جو ہے ان میں سٹاک ختم ہو رہا ہے۔ کس لیے؟ انسان بیماری کا منبع ہو چکا ہے، انسان جو ہے بیمار بہت زیادہ پڑ رہا ہے، اور جب بیماری آتی ہے تو ہم کو دوائیں یاد آ جاتی ہے، ڈاکٹرز کے جو ہے ٹریٹمنٹس یاد آ جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علاج کرنے سے بہتر احتیاط ہے، احتیاط کر لو، علاج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بیمار کیوں پڑ رہے ہیں؟ بیمار پڑنے کی اہم وجہ کیا ہے؟ نہ ہمارا کھانا ٹھیک ہے، نہ ہمارا سونا ٹھیک ہے، نہ جو غذا ہم کو ہونی چاہیے وہ غذا ہم کھا رہے ہیں، جو ملا ہم وہ کھا رہے ہیں، نہ ہماری غذا جو ہے ایسی تندرست ہے جو ہم کو تندرست رکھ رہی ہے۔ جی تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم بیمار ہو رہے ہیں، اور جب بیمار ہم ہو رہے ہیں تو بس گولیوں کے اوپر ہم جو ہے اپنا انحصار کر رہے ہیں، اور آپ کی کمائی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے ڈاکٹرز کی جیب میں چلا جا رہا ہے، کمائی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے دواخانوں کو لگ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اللہ کا جو ہے شکر ادا کرنا بند کر دیتا ہے تو اللہ اس کو بیماریوں میں ملوث کر دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، مہینوں گزر جاتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، ہم صدقہ نہیں کرتے،
ہم صدقہ نہیں کرتے. صدقہ کرنا چاہیے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تم پر پریشانیاں مسلط ہو جائے, جب تم پریشان ہو جاؤ, تمہاری زندگی پریشان ہو جائے, تو صدقہ دے کر اللہ سے خوشیاں خرید لو. صدقہ دے کر اللہ سے خوشیاں خرید لو. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے صدقے کا کانسیپٹ آج ہمارے پاس نہیں رہا. الا ماشاءاللہ ایسے بھی لوگ ہیں جو روزانہ صدقہ کرتے ہیں, حیثیت کے حساب سے کرتے ہیں. اب صدقہ بولے تو کیا میں آپ کو گھر پورا صدقہ دے دو بولوں؟ نہیں. آپ کی گاڑی چلا رہے وہ صدقہ کر دو بولو؟ نہیں. اگر آپ روزانہ 1000 روپے کماتے ہیں تو اس میں سے کم 25 روپیہ آپ کو صدقہ کرنا ہوگا. کتنے کرنا ہوگا؟ کم سے کم 25 روپے آپ صدقہ کر کر دیکھیں. آپ روزانہ اگر آپ دے سکتے 50 روپے صدقہ کر دیجئے. آپ یہ جو پیسہ ہے جو آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں, یہ آنے والے بلاؤں کو آپ کو محفوظ رکھے گا. آنے والی بلا جو آپ پر آنے والی ہے, کیا ہوتا ہے جب کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے, اگر اس کو نقصان ہونے والا ہوتا ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ صدقہ جو ہے بلا سے لڑتا ہے. صدقہ بلا سے لڑتا ہے. تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ صدقہ بلا کو ختم کر دیتا ہے. آج ہم پر اچانک جو بلائیں مسلط ہو رہی ہے, ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے صدقہ کرنا چھوڑ دیا ہے. صدقہ کرنا چھوڑ دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم, فرمایا کہ اگر تم ہماری بارگاہ میں شکر گزار بندے بن جاؤ, اگر تم ہماری نعمتوں پر اللہ کا ہمارا شکریہ ادا کرو, لأزیدنکم, تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافے کر دیں گے, خوب اضافے کر دیں گے. اب مسئلہ ہمارا یہ ہو گیا ناشکری کا, بریانی کھا کر اس میں بھی عیب لگا رہے. بریانی میں اگر آپ عیب لگائیں گے تو دال کھانا بھی نصیب نہیں ہوگا, دال کھانا بھی نصیب نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو کھلا رہا ہے اس پر شکر گزاری کرو. اللہ تمہیں جو دیا ہے, یہ نہ دیکھو کیا نہیں ہے وہ مت دیکھیے, میرے پاس کیا نہیں ہے وہ نہیں دیکھنا, یہ دیکھو کہ اللہ نے تم کو کیا دیا ہے. اللہ نے تم کو سب کچھ دیا ہے. اللہ تم کو دیکھنے والی آنکھیں عطا فرمایا. آنکھوں کی اہمیت ان سے پوچھو جس کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی ہے. اللہ نے تم کو 2 پیر چلنے کے لائق دیے ہیں. ارے آپ پیروں کی قیمت اہمیت ان سے پوچھو جس کے پیر نہیں ہیں, جن کے پیر نہیں ہیں. اور آپ کو اللہ نے کان دیا ہے, زبان دیا ہے, اللہ نے آپ کو مکمل جو ہے انسان بنایا ہے. یہ کیا اس کا کرم نہیں ہے؟ آپ سانس لے رہے ہیں, سانس لے رہے. کورونا میں آپ نے دیکھا, کورونا کے ماحول میں سانس لینے کے لیے جو سلنڈرز تھے اس کی اتنی قلت تھی کہ لوگ ہزاروں میں خرید رہے تھے, لوگ ہزاروں لاکھوں میں خرید رہے تھے. جی, دواخانوں میں پیسے ڈال رہے تھے. تو سانس لینے کے لیے جو آپ کو ہوا مل رہی ہے یہ اللہ کا فضل ہے. یہ سب سے بڑا اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو صحت مند رکھا ہے, صحت مند رکھا ہے. شکریہ ادا کرو, اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. اگر آپ صحت مند ہے, ایسا نہیں کہ اللہ تو نے مجھے خوش رکھا, صحت مند رکھا, جسم کی آپ کو اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے تو آپ کو 5 وقتہ نماز پڑھ کر, 5 وقتہ نماز پڑھ کر آپ کو اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرنا ہوگا. کیونکہ جو مالدار ہے, مالدار کی جو ہے مال کا صدقہ مال ہے. جسم کا صدقہ کیا ہے؟ جسم کی عبادت کیا ہے؟ جسم کی عبادت نماز ہے, جسم کی عبادت خدمت خلق ہے. آپ یہ کریں, آپ یہ کریں. جو حضرات میری گفتگو کو سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں, درود شریف پڑھے, اللہم صلی علی سیدنا محمد. ذرا زور سے درود شریف پڑھے. بات حاصل کلام کی طرف لا رہا ہوں. اگر تم ہماری بارگاہ میں شکر گزار بندے بن جاؤ, شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا, تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافے فرما دیں گے, نعمتوں میں اضافے عطا فرما دیں گے. لَأَزِيدَنَّكُمْ, تو ہم تم کو زیادہ سے زیادہ عطا فرما دیں گے. اگر آپ نے تھوڑی سی غذا کے اوپر اللہ نے تم کو جو بھی دیا ہے اس پر کھا کر اللہ کا شکر اگر ادا کریں گے. آج ہمارا حال کیا ہو گیا, بڑے بڑے ولیموں میں ہم جاتے ہیں, 15-20 قسم کی ڈشز ہم کھاتے ہیں, اس کے باوجود نکل کر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. بولے بریانی میں یہ کم ہو گیا تھا, مٹھے میں یہ کم ہو گیا تھا. یعنی آپ کھانے میں عیب لگا رہے ہیں, کھانے میں آپ عیب تلاش کر رہے. جو چیز آپ کو پسند نہ آئے اس کو ہٹا دے, وہ مت کھائیے آپ, لیکن آپ کھانے میں عیب مت لگائیں, کھانے میں عیب نہ لگائیں, اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو آج یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس پر شکر ادا کرتے رہو, اس پر شکر ادا کرتے رہو. اور انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے حادثوں سے محفوظ رکھے,
حادثوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ میری عمر میں اضافے فرمائے۔ عمر میں اضافے کیسے ہوتے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ کس کے ساتھ؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ کیوں؟ جو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافے فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلاؤں سے محفوظ رکھ دیتا ہے۔ تو آپ کی خوشی کی کنجی جو ہے آپ کے رشتہ دار ہے، آپ کی خوشی کی ضمانت دینے والے آپ کے رشتہ دار ہے۔ آج آپ کیسی رشتہ داری نبھا رہے؟ آپ کے خاندان میں جو مالدار ہے آپ اس کو سلام کرتے ہیں، اس کے گھر پر جاتے ہیں، اور جو غریب ہے آپ سالوں میں اس کے گھر پر نہیں جاتے۔ بتائیے آپ رشتہ جو ہے انسانیت کی بنیاد پر رکھو، رشتہ جو ہے اسلام کی بنیاد پر رکھو، رشتہ جو ہے خاندان ہونے کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر رکھو۔ رشتے کے اندر جو ہے مال کو مت لاؤ، رشتے کے اندر دولت لا کر جو ہے یہ اینالائزز مت کرو کہ یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، امیر کے پاس جاؤں گا تو میری شان و شوکت بڑھے گی، لوگوں کو معلوم ہوگا یہ میرا رشتہ دار ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کا تعلق جس سے ہے آپ اس کے گھر جائیں، آپ اس کے ساتھ اچھی بات کریں، اگر وہ پریشان ہے تو آپ اس کی مدد فرمائیں، صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں ہے، رشتہ داری نبھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عید الفطر کے دن جا کے شیرخورمہ پی لیں۔ جی، رشتہ داری کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کی شادی میں مل لے تو گلے مل جائے اپنے رشتہ دار سے۔ رشتہ داری کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خوشی میں بھی آپ شامل رہے، اور جب وہ غم میں رہے، پریشان رہے تو اس کی مدد بھی آپ فرمائیں۔ اپنے غریب رشتہ دار کی مدد کرو، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے خاندان میں اپنے خاندان کے غریب کو صدقہ دینا، اس کی مدد کرنا، یہ بہترین عمل ہے، یہ اللہ کے قریب کرنے والا عمل ہے، یہ اللہ کے قریب کرنے والا عمل ہے۔ تو رمضان کا مہینہ 10 دن باقی رہ گئے ہیں مبارک مہینے کے لیے، اپنے رشتہ داروں پر ایک نظر ڈالو، اپنے غریب رشتہ داروں پر نظر ڈالو کہ ان کے گھر میں راشن ہے یا نہیں ہے، وہ کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنے دور دور کے رشتہ داروں میں دیکھو، اپنے قبیلوں میں، اپنی برادریوں میں دیکھو کہ کون پریشان ہے، کون پریشان نہیں ہے۔ فون کر کر پوچھئے، جا کر پوچھئے، اس میں شرمانے کی بات کیا ہے؟ شرمانے کی بات کیا ہے؟ میدان محشر میں تم سے رشتہ داروں کے بارے میں ضرور سوال ہوگا کہ تمہارے خاندان میں ایک غریب تھا، تم نے اس کو نظر انداز کیوں کیا؟ ہم نے تمہیں اتنا دیا تھا کہ تم دوسروں کو بانٹتے پھر رہے تھے، لیکن تمہارے خاندان کا غریب، تمہارے خاندان کا پریشان آدمی تم کو کیوں نظر نہیں آیا؟ تو بہتر یہ ہے کہ رمضان سے پہلے اپنے خاندان کے جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے راشن کا انتظام ضرور کرے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے پڑوس میں جو مسلمان ہے، تمہارے محلے میں جو مسلمان رہتے ہیں، ان کے اوپر بھی ایک نظر ڈالے، ان کے اوپر بھی ایک نظر ڈالیے کس حال میں وہ اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ جی، پڑوسی کا حق ادا کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے، پڑوسی کے حق ادا کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ سال میں ایک بار جو ہے پڑوسی کو سلام کرتے نکل جائے۔ جی، پڑوسی کا حق ادا کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک آدھ بار پڑوسی کو دیکھ لیے نکل گئے، وہ نہیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ آپ کے محلے میں کتنے مسلمان غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر نوازا ہے دولت سے تو آپ کی دولت میں آپ کے غریب پڑوسیوں کا بھی حق ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی محلے میں اگر کوئی غریب بھوکا سو جائے، اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس محلے کے لوگوں کی نہ نمازوں کو قبول کرتا ہے، نہ روزوں کو قبول فرماتا ہے۔ نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ آپ کے سجدے قبول ہوتے ہیں، نہ آپ کے روزے قبول ہوتے ہیں۔ تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنے محلے کے غریبوں پر نگاہ ڈالیں، اور بہتر ہے کہ ہر مسلمان یہ دیکھے کہ میری گلی میں کتنے غریب لوگ ہیں، کتنوں کی مدد میں کر سکتا ہوں،
کتنوں کی مدد میں کر سکتا ہوں؟ آپ پر یہ چیزیں لازم ہیں۔ کوئی مسلمان اگر رمضان کے مہینے میں فاقہ کشی کی زندگی گزار رہا ہے، کسی کے گھر میں اگر راشن نہیں ہے، تو آپ پر یہ لازم ہے، آپ پر یہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے اس کے لیے راشن کا انتظام کریں، کیونکہ آپ اللہ سے یہ توقع کرتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں جو ہے میرے گھر میں بہترین کھانا بنے۔ آپ کی خواہش ہے، یہ سب کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے گھر میں بہترین کھانا بنے، سحر میں بہترین کھانا بنے، افطار میں بہترین کھانا بنے۔ تو مسلمانوں ذرا توجہ فرمائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرنا چاہیے۔ آپ اپنے لیے تو نعمتیں پسند کر رہے ہیں، آپ اپنے لیے تو برکت پسند کر رہے ہیں، آپ اپنے لیے لذیذ کھانے پسند کر رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے آپ کے محلے میں آپ کا پڑوسی جو ہے، آپ کا پڑوسی پریشان حال ہے، لیکن آپ جو ہے اس کے لیے نہیں نکلتے، آپ اس کی کوئی مدد نہیں کرتے۔ آپ اس چیز کو بھی دیکھیں، اگر آپ اپنے پڑوسیوں کا خیال کرتے ہوئے، اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال کرتے ہوئے رمضان میں داخل ہوں گے، یاد رکھے آپ کے روزے بھی اللہ تعالیٰ مقبول فرمائے گا، اور روزوں میں اللہ تعالیٰ حلاوت عطا فرمائے گا، حلاوت عطا فرمائے گا۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، نماز جب تک مکمل نہیں ہو سکتی کسی مسلمان کی، کوئی مسلمان قیام کرے، رکوع کرے، قیدا کرے، سجدہ کرے، جی نماز پڑھے، دل سے پڑھے، اچھی پڑھے، طریقے سے پڑھے، جب تک کسی کی نماز قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ نماز میں رسول اللہ پر درود نہ بھیجے۔ ہے پکا؟ جب تک حضور پر آپ درود نہیں بھیجیں گے آپ کے سجدے قبول ہونے والے نہیں ہیں، آپ کا قیام لمبے لمبے آپ کے قیام قبول ہونے والے نہیں ہیں، لمبے لمبے آپ کے سجدے قبول ہونے والے نہیں ہیں، جب تک کہ آپ بولیے سرکار پر درود نہیں پڑھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی نے نماز پڑھی اس میں مجھ پر درود پڑھا اور میری آل پر درود نہ پڑھا تو اللہ ایسی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ یعنی نبی و آل نبی پر جب تک درود نہ پڑھا جائے، سرکار پر، سرکار کے گھرانے پر جب تک درود نہ پڑھا جائے، اللہ آپ کے سجدوں کو نہیں قبول فرماتا، اللہ آپ کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ تو سوچئے اس آدمی کا روزہ کیسے قبول ہو سکتا ہے جس کے محلے میں کوئی سید فاقے میں ہو؟ وہ آدمی کی عبادت کیسے قبول ہو سکتی ہے کہ جو پیٹ بھر کھا تو رہا ہے لیکن اس کے پڑوس میں کوئی سید زادہ فاقوں میں اپنی زندگی گزار رہا ہے؟ امت پر لازم ہے کہ وہ نبی کے گھرانے یعنی سیدوں کا خیال کرے۔ یہ کیسے؟ پوری امت کے غریبوں کی مدد کرو۔ سادات کی مدد نہیں ہو سکتی، خدمت ہو سکتی ہے، خدمت ہو سکتی ہے، سیدوں کی خدمت کرو، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے 1 روپیہ 1 درہم عبد المطلب کی اولاد پر، ہاشمیوں پر، سیدوں پر یعنی سرکار کے گھرانے پر اگر کسی نے 1 روپیہ خرچ کیا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر میں میں محمد الرسول اللہ وہ 1 روپے کا بدلہ بھی میرے امتی کو عطا فرما دوں گا، شفاعت فرمائیں گے میرے آقا۔ لیکن آج بتائیے آپ کا تعلق سیدوں سے کیسا ہے؟ آپ کا تعلق سادات سے کیسا ہے؟ آپ نماز میں جس پر درود پڑھ رہے ہیں آج وہی گھرانہ آپ کے محلوں میں غربت کی زندگی گزار رہا ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر کہے کیا سیدوں میں غریب لوگ نہیں ہوتے؟ کیا سادات میں پریشان لوگ نہیں ہوتے؟ غربت سیدوں کا زیور ہے، غریبی سیدوں کا زیور ہے۔
آپ سادات کی خدمت فرمائیں، رمضان سے پہلے جا کر اپنے محلے کے سادات کو دیکھیں کہ ان کے حالات کیا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کا حال خراب ہے، کوئی فاقے کی زندگی، تنگدستی کی زندگی گزار رہا ہے، تو آپ پر لازم ہے، اگر آپ رسول سے سچی محبت کرتے ہیں تو آپ کو سادات کی خدمت کرنی ہوگی، آپ کو سادات کی خدمت کرنی ہوگی۔ دیکھیے ماہ رمضان میں اللہ نے آپ کو دیا ہے، زکوٰۃ کے ذریعے آپ امت کے غریبوں کی مدد کرتے، زکوٰۃ کے ذریعے امت کے غریبوں کی مدد کرتے، اور فطرے کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے آپ مولانا لوگوں کی مدد کر دیتے، مدرسے کی مدد کر دیتے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، سادات کے لیے کون بولے گا؟ سادات کے لیے جو ہے کون خدمت کے لیے نکلے گا؟ اگر آپ رسول اللہ سے سچی محبت کر رہے ہیں تو آپ کو سادات کی خدمت کرنی ہوگی، سادات کی خدمت کرنی ہوگی۔ کیوں؟ رسول اللہ کو اگر راضی کرنا ہے تو آل رسول کو راضی کرنا ہوگا، رسول اسی سے راضی ہو جائیں گے جس سے آل رسول راضی ہو جائیں گے۔ اور حاصل کلام میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو سن رہے ہیں درود شریف پڑھے، ذرا زور سے پڑھیے بھائی۔ بات حاصل کلام، آپ اپنے محلے کی مسجد میں آ کر نماز پڑھ لیں، میں اپنے محلے کی مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہا ہوں، مسجدوں میں ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے جی، اور یہ ہمارے معاشرے کی کڑواہٹ ہے۔ معاشرے کا سب سے بڑا کڑوا سچ یہ ہے کہ بینک کے باہر کھڑا رہنے والا چوکیدار، واچ مین، اس کی تنخواہ آپ کو 17-18 ہزار نظر آئے گی۔ کس کی؟ واچ مین کی، واچ مین کی۔ چھوٹے سے چھوٹا پیشہ کام کرنے والا آدمی، اس کی تنخواہ 15 سے 20 ہزار، یہاں تک کہ روڈ صاف کرنے والے میونسپلٹی کے لوگ، ان کی تنخواہ 40 ہزار آپ کو نظر آئے گی۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، مسجد کے امام کی، مسجد کے مؤذن کی تنخواہ آپ کو 10 ہزار کے اندر نظر آئے گی۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا انٹرسٹ آج جو ہے مسجدوں پر نہیں رہا، آج ہماری اہمیت، مسجدوں کی اہمیت آج ہمارے پاس نہیں رہی۔ مؤذنوں کا کیا حال ہے، اماموں کا کیا حال ہے؟ محلے میں کوئی آدمی مر گیا تو مؤذن صاحب جا کے بیٹھ کے رونا، غسل دیے تک رہنا، کفن پہنائے تک رہنا، دفنائے تک رہنا، پھر جو ہے زیارت میں رہنا، دسویں میں رہنا، قرآن پڑھنا، بخشنا۔ جی مؤذنوں کا کیا حال ہو گیا؟ آپ کے گھر کے انڈے لانا، آپ آتے، آپ لڑ کر بیوی سے آتے، ڈانٹتے مؤذن کو آپ۔ یہ بتائیے اللہ کے گھر کے خادم کی یہ حالت ہماری نگاہوں میں ہے۔ وہ آپ کا غلام نہیں ہے، وہ آپ کا نوکر نہیں ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں خدمت کرنے والا آدمی ہے۔ آپ اس کی قدر کریں۔ اور امام ہو یا مؤذن ہو، امام کی تنخواہ کم سے کم جو ہے 30 ہزار ہونی چاہیے، مؤذن کی تنخواہ کم سے کم 20 سے 25 ہزار ہونی چاہیے، کیونکہ آپ 1 لاکھ کما کر بھی پریشان ہیں، آپ 1 لاکھ روپے کما کر بھی بول رہے 1 لاکھ بس نہیں ہو رہے، بچوں کے فیساں ہیں، میڈیکل کے خرچے ہیں، ڈاکٹر کی فیس ہے، بیوی کی خواہشیں ہیں۔ ارے مسلمانوں، ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر کہو، تم اپنے بیوی بچوں کو 1 لاکھ میں نہیں پال سکتے تو یہ غریب مؤذن 7 ہزار میں اپنے گھر کو کیسے پالے گا؟ یہ غریب امام 15 ہزار میں اپنے گھر کو کیسے پالے گا؟ تم کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ آج تم ان پر ظلم کر رہے ہو، مسجد کے امام پر ظلم ہو رہا ہے۔ وہ ٹوائلٹ تک دھوتے، یہ مؤذن مسجدوں کے ٹوائلٹ تک دھوتے۔ بات حاصل کلام کی طرف لا رہا ہوں، جو مسجدوں کے ٹوائلٹ تک دھوتا ہے وہ مؤذن کی آج عزت نہیں ہے۔ تو آپ پر لازم ہے، آپ سے گزارش کرتا ہو کہ اماموں کی ہو، مؤذنوں کی ہو، آپ ان کی تنخواہ بڑھائیں۔ اور دوسری چیز، رمضان کی آمد ہے، آپ ان کے راشن کے لیے، آپ ان کے خرچ کے لیے جو ہے اپنی جیب سے ان کے لیے ہدیہ ضرور پیش کریں، نذرانے ضرور پیش کریں۔